الترغيب في الذكر. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله تعالى. إخباره صلى الله عليه وسلم أن أفضل عباد الله الذاكرون الله كثيرا. أخرج الترمذي ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرون الله كثيرا. قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينتصر ويقتسب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة. قال الترمذي حديث غريب وأخرجه البيهقي مختصرا كذا في الترغيب. ذكر الله تعالى أنجى الأعمال من النار وأعظمها أجرا. وأخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. قال المنذري والهيثمي رجالهما رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني والمعاذ بن جبل رضي الله والنحو كما في المجمع. وأخرج أحمد والمعاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال: فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ وفيه ذبان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق. وكذلك ابن لهيعة وبقية رجال أحمد ثقات. انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخرج الترمذي عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال الترمذي: حديث حسن غريب وأخرجه الحاكم. وقال سيد الإسناد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه كذا في الترغيب. وعند الطبراني عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد. وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وضعفه جماعة وثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره وبقية رجال ثقات. ورواه البزار من غير طريقه إلا أنه قال: أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله، وإسناد حسن. انتهى. وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه كذا في الترغيب وابن النجار كما في الكنز. اللہ جل جلالہ امن والہ نے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت بخشی ہے، بعض مہینوں پر فضیلت بخشی. فرمایا قرآن مقدس میں: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے تو لگاتار ہیں. ایک مہینہ ابھی گزر چکا ذوالقعدہ، دوسرا شروع ہوا چاہتا ہے ذوالحجہ، اور تیسرا اس کے بعد محرم الحرام، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے شعبان سے پہلے. یہ 4 مہینے اس میں نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بڑھ جاتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی سخت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ علماء نے فرمایا فجر سے مراد بقرعید کی فجر ہے۔ کون سی فجر ہے؟ بقرعید کی، جو کب آئے گی؟ کل آئے گی صبح۔ سونے والوں کی بقرعید کب آئے گی؟ سونے کب؟ جو سو کر دیکھ رہے ہیں، جو سو رہے ان کو کھاؤ، جو سو رہے ادھر ادھر ان کو کھاؤ۔ سکینہ نازل ہوتی ہے جب عربی میں ہوگی، ابھی تو عربی کی تعلیم ہو رہی، چلو ذرا آنکھ بند کر لو۔ جب اردو میں ملتاف شروع کریں گے تقریر، تب کیا کر لیں گے؟ آنکھیں کھول لیں گے۔ عربی میں جو نور ہے وہ اردو میں نہیں ہے، وہ ہندی میں انگلش میں نہیں ہے۔ قرآن حدیث یہ عربی اللہ کی زبان ہے، رسول اللہ کی زبان ہے۔ اردو سے زیادہ توجہ ہماری کس پر ہونی چاہیے؟ عربی جب پڑھی ہے اس پر ہونی چاہیے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ بھی سو جاؤ تھوڑا، ابھی عربی چل رہی ہے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ جیسے جماعتیں آتی تھی ہماری عرب کی، تو لوگ بیان سنتے تھے، کل بھی بیٹھتے تھے بیان میں۔ اب بیان میں تو کس پر جاتے تھے؟ وہ کب جاتے تھے؟ اٹھ کر کہ بھائی جب یہ ترجمہ پورا کر دیں گے اور اس کے بعد جب یہ شیخ عربی شروع کریں گے تو ہم چل دیں گے اٹھ کر۔ اکثر لوگ ترجمے میں اٹھ کر اس بیان میں عرب جماعت کے اس وقت اٹھ کر جاتے تھے جب عربی آدمی بیان شروع کر دیتا تھا۔ کوئی ترجمہ تو پورا ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب سے یہ عربی میں کریں گے ہمارے سمجھ میں آنا، تو تب اٹھیں گے ہم جب کیا ہو جائے گی؟ عربی شروع ہو جائے گی تو ہم عربی سے نکل لیں گے۔ تو ایسے ہی ہم ہو رہے ہیں، وہ مسجد سے نکل جاتے ہیں اور ہم مسجد میں سو جاتے ہیں۔ ابھی کیا ہو رہی ہے؟ عربی میں تعلیم ہو رہی ہے، ابھی جب اردو شروع ہوگی تب ہم ادھر متوجہ ہیں۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر مراد ہے؟ فرمایا بقرعید کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں؟ ذوالحجہ کی 10 راتیں جو شب قدر کے برابر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی تلاش میں ساری دنیا کے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ 10 دن بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کام کارخانے کو چھوڑ کر اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں وہ رات کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے۔ وہ رات نصیب ہوئی کہ نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ 10 راتیں سب کو ملی ہوئی ہیں۔ شب قدر جیسی ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات، 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے یہ رات جو اب شروع ہو چکی ہے، ذوالحجہ کی ہوا چاہتی ہیں۔ ہر رات شب قدر کے برابر ہے اور ہر دن ایک روایت کے مطابق 1 سال کے برابر ہے۔ جو آدمی ایک روزہ رکھے گا 1 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک دن ذوالحجہ کا پہلا 1000 دنوں کے برابر، اور 9 دن 9 ذوالحجہ بقرعید سے ایک دن پہلا عرفے کا جو دن ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اگر کسی نے 9 روزے رکھ لیے تو اس کو 18,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ 18,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی پوری قدر کرنی چاہیے، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب اللہ کی اطاعت کریں۔ دنیا کے دنوں میں، تمام دنوں میں افضل دن یہ 10 دن ہیں جو اب شروع ہوا چاہتے ہیں، ذوالحجہ کے حج والے مہینے کے 10 دن۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ترغیب ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا ذوالحجہ کا تو بڑے بڑے صحابہ بازار میں جاتے تھے، وہاں سب مسلمان ایمان والے، خریدنے والے، بیچنے والے، وہ وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کر زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس زمانے میں بازار میں جا کر نہیں پڑھ سکتے زور سے، تو اللہ اکبر کہا، وہ گھبرا گئے، کون آ گئے یہاں، ہو گیا شاید کام سے۔ اللہ اکبر تو بازار میں جا کر ہم زور سے نہیں پڑھ سکتے، تو کم سے کم مسجد میں پڑھ لیں، مسجد میں زور سے پڑھ لیں، مسجد میں نہیں پڑھے تو گھر میں پڑھ لیں۔ اب گھر میں جاؤ تو سلام بھی کرو جاتے ہی گھر میں، اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فوراً کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے آپ کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، فوراً آپ کی چھوٹی بچی بچہ فوراً وہ بھی دیکھ کر زور سے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء فرماتے ہیں یہ تکبیر مطلق ہے، جب بھی چاہے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں زور سے ان کو پڑھو، یہ کبھی بھی پڑھو، لیکن ایک تسبیح مقید ہے جو 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہوگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اکبر وللہ الحمد وہ واجب ہے، وہ واجب ہے، فرض کے بعد فوراً اس کو زور سے پڑھنا ہے مردوں کو، اور عورتوں کو پڑھنا ہے آہستہ۔ یہ کون سا کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمات ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا بچے کو ذبح کرنے کے لیے، چھری چلا رہے، ایک دم دمبا لے کے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہیں سے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم چھری لیے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بیٹا لیٹا ہوا تھا ذبح ہونے کے لیے، اس نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیسے جوش کے ساتھ انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کر دیا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے اثر تک 13 کی زور سے پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے ابھی عرض کیا مسجد میں اللہ اکبر زور سے پڑھ دو، گھر جاؤ تو زور سے پڑھ دو، کہ بازار میں ہم اس سنت کو زندہ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم اس کو کہاں سے زندہ کر دیں، مسجد میں سنت زندہ کریں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر خوب پڑھیں۔ حضرت نے یہاں حیات الصحابہ میں 3 جلد میں ایسی بات کو بیان کیا ہے، اس میں ایک صرف ہماری علم و ذکر ہے۔ حضرت نے باب قائم کیا الترغیب فی الذکر، ذکر کی ترغیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذکر اللہ تعالی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ذکر کی ترغیب دینا۔ اخبار صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل عباد اللہ الذاکرون اللہ کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی خبر دینا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے افضل بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خوب کریں، دن میں رات میں صبح میں شام میں۔ 3 تسبیح نہیں بس 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام، یا خانقاہ والے 12 تسبیح بس چھٹی ہو گئی، نہیں، 12 تسبیح اور 3 تسبیح وہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ 3 تسبیح پڑھ لی، اب 6 کر دو، 7 کر دو، 8 کر دو، 9 کر دو، 10 کر دو، 11 کر دو، ابھی 10 11 12 تو بعد میں کریں گے، یہ 3 ہی نہیں پوری ہو رہی، یہ 3 ہی کیا نہیں ہو رہی، پوری نہیں ہو رہی، نہیں پوری ہو رہی تو 4 مہینے لگاؤ ہوا، تب پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ تو 3 تسبیحات اور 12 تسبیحات یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے، عادت ڈل گئی، اب رات دن صبح شام ہماری زبان پر کیا ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ دیکھو سنو دھیان سے توجہ سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے افضل قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے کون ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں گے وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ ساتھی ہمارے گھبرا جاتے ہیں، اس نے کہا جی وہ چلے میں گیا تھا 4 مہینے میں گیا تھا، اب تو وہ ہر ٹائم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، کشمیر جاتا ملاقاتوں میں نہیں جاتا۔ بھائی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں تو ساری دنیا کو لگانا تھا اللہ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں ایک لگ گیا، اب تم اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی اللہ کے ذکر میں لگ گیا، تو کشمیر کر رہا ملاقاتیں نہیں کر رہا، بھائی تم کرتے رہو، لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے رہیں گے، تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ساری دنیا کے لوگ تو ذکر کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، عبادت کرنے والوں سے ناراض نہیں ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ جن ہمیں ساری دنیا کو لگانا تھا اس میں وہ لگ نہیں رہے، اور یہ ماشاءاللہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے؟ ہم ان کو دیکھ کر ناراض ہو جاتے ہیں، جب دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو تسبیح پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو دعا مانگ رہے ہیں، جب دیکھو بھائی تمہیں تو دعائی کی دعوت دینی ہے، جس چیز کی تمہیں دعوت دینی تھی وہ اس میں پہلے لگ گیا، اب تمہیں اس سے کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کثرت سے یہ قیامت میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وَمِنَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی، مجاہد سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ مجاہد جان ہتھیلی پر رکھ کر پہنچ رہا ہے میدان کارزار میں، سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ، اگرچہ وہ کفار اور مشرکین پر تلوار چلاتے چلاتے اپنی تلواروں کو توڑ دے، وَيَغْتَذِبَ دَمًا، اور خون سے لت پت ہو جائے، تب بھی ذکر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے درجے میں افضل ہوں گے، اس سے درجے میں بڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک روایت تو وہ ہے جو ہم فضائل اعمال میں سنتے ہیں بار بار، اس میں تو یہ ہے جو یہاں بھی آ رہی ہے حدیث صحابہ میں کہ ذکر کرنے والے سب سے افضل ہوں گے، مجاہد سے بھی افضل ہوں گے۔ ہاں اگر مجاہد اپنی جان دے دے اللہ کے راستے میں تو وہ افضل ہو جائے گا، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ وہ جان بھی دے دے، خون سے لت پت بھی ہو جائے، تب بھی ذکر کرنے والے اس سے کیا ہوں گے، افضل ہوں گے۔ اس کی وجہ یہاں لکھی ہے المراد ان ذکرہ القلبی الذي هو الجهاد الباطنی افضل من مضاربته التي هو الجهاد الظاہری، ولعل الرفیع والخیریہ فی الذکر لاجل ان
سائر العبادات انما هي وسائل ووسائل يتقرب بها العباد الى الله تعالى والذکر انما هو المقصود والمطلوب الاعلى. یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر ہے بخاری شریف کی، جو انہوں نے قطب صاحب والی مسجد میں کی، اور مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں آ کر اس کو لال مسجد میں منتقل کیا. ادھر سے اردو میں سنا اور یہاں آ کے اس کو عربی میں نقل کر دیا، اور آج ساری دنیا میں عرب اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی عبارت. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اور چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری وسائل ہیں اور ذرائع ہیں. ان ساری نقل و حرکت چلت پھرت کا مقصود اب تعلیم کر رہے ہیں. اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہم مشغول ہو جائیں. نماز پڑھ رہے اقیم الصلاۃ ذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. جہاد ہو رہا وہ بھی اس لیے تاکہ سارے لوگ کفر سے نکل کر شرک سے نکل کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. کہ جتنی بھی محنتیں ہیں ان ساری محنتوں کو سے مقصود وہ اللہ کا ذکر ہے، اور مقصود